السلام علیکم جی۔ تو 8 کلاس یہ میں ہوں، یہ کمپیوٹر کی بک ہے اور یہ آن لائن کلاس ہو رہی ہے۔ میرا نام ہے حافظ محمد عاصم نواز۔ انشاءاللہ میں آپ کو 8 کلاس میں کمپیوٹر سائنس پڑھاؤں گا۔ کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو میں نے بی ایس آنرز ان کمپیوٹر سائنس کیا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے 2018 میں، اور عرصہ 4-5 سال سے میں کمپیوٹر سائنس کی ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کویسچن ہوگا، کوئی بھی پریشانی ہوگی، کوئی بھی کنفیوژن ہوگی، آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کی کنفیوژن، آپ کی پریشانی، آپ کی دقت کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا کمپیوٹر سائنس پڑھنے کا۔ ہم لوگ ڈیٹیلز بھی دیکھیں گے، کچھ ایکسٹرا ورکنگ بھی کریں گے، اسائنمنٹس بھی کریں گے، جس سے آپ لوگ گروم کریں گے اور کمپیوٹر سائنس کو انجوائے کریں گے اور زیادہ سے زیادہ سیکھ پائیں گے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ 8 کلاس میں جو آپ لوگ بک پڑھیں گے وہ ایشین کمپیوٹر سائنس ہے، جو کہ جریر احسن صاحب نے لکھی ہے، جو فاسٹ سے انہوں نے بھی بی ایس سی ایس کیا ہے، پھر ایم ایس سی ایس بھی کیا ہے، پھر ان کے کو رائٹر ہیں ابتسام الحق، انہوں نے بی ایس سی ایس کیا ہوا ہے، میں نے بھی بی ایس سی ایس کیا ہوا ہے، انہوں نے فاسٹ سے کیا ہے، میں نے جی سی یو سے کیا ہے۔ تو یہ والی بک ہم لوگ پڑھیں گے جو ان بندوں نے لکھی ہے۔ اس کا فرسٹ پیج ہے نیٹورکس اینڈ کمیونیکیشنز۔ چیپٹر نمبر 1۔ اس چیپٹر میں ہم لوگ نیٹ ورکنگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھو بیٹا، نیٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے، نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ کافی ساری چیزیں جب آپس میں جوائن ہو جاتی ہیں، مل کے کام کرتی ہیں، اس کو کہتے ہیں نیٹ ورک۔ اس کی ایگزامپلز میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ یہ جو آپ لوگوں کے فون میں سم ہے نا، سم جیز کی سم، دیکھو آپ بیٹھے ہوئے ہو، جیز کی سم آپ کے فون میں ہے، آپ کے ہمسائے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ملتان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی فرانس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ترکی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس جیز کی سم نے سب کو آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ اس کنیکشن کو کہتے ہیں نیٹ ورک۔ نیٹ ورک ایک ایسا کنیکشن ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے شیئرنگ کر سکتے ہیں۔ بیٹا یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ بھی ایک نیٹ ورک ہے۔ کیوں؟ اس نے ہمیں آپس میں لنک کیا ہوا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے لنک ہوئے ہوئے، اس کو ای میل کر سکتے ہو، اس پہ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہو، زوم پہ کر سکتے ہو، ایمو پہ کر سکتے ہو، اسکائپ پہ کر سکتے ہو، آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہو، شیئرنگ کر سکتے ہو۔ شیئرنگ مینز انفارمیشن کی شیئرنگ۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اس نے کہا جی میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا میری طبیعت ذرا خراب ہے، میرا گلا خراب ہے۔ تو آپ نے اپنی انفارمیشن اس سے شیئر کی۔ اس کو پہلے نہیں پتا تھا، اس کو پتا چل ہی نہیں سکتا جب تک آپ اس کو بتائیں گے نہیں۔ وہ دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ پہلے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو صرف تبھی پتا چلے گا جب آپ اس کو بتائیں گے کہ میرا گلا خراب ہے۔ آپ نے اس سے انفارمیشن شیئر کی، تو اس کو کہتے ہیں لنک ہونا، پھر انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر ہونا، یہ ایک نیٹ ورک ہے۔ ایسا نیٹ ورک، اس کو نیٹ ورک نہیں کہتے کہ آپ کنیکٹڈ تو ہیں لیکن کنیکشن ہونے کے باوجود آپ ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتے۔ اس کی آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جب آپ لوگوں کا انٹرنیٹ نہیں آ رہا ہوتا نا، اور آپ کسی کو میسج کرتے ہیں یا آپ کچھ سرچ کرتے ہیں
تو ایک میسج شو ہوتا ہے آپ کے فون پہ یا کمپیوٹر پہ، وہ کہتے ہیں نو نیٹورک اویلیبل، یا نیٹورک کنیکشن از پور، یا یور نیٹورک ہیز بین فیلڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نیٹ ورک پہ نہیں ہیں، کیونکہ اگر تو آپ نیٹ ورک پہ ہوتے تو آپ انفارمیشن شیئر کرنے کا حق رکھتے، آپ انفارمیشن شیئر کر سکتے، آپ نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب ہے آپ نیٹ ورک میں نہیں ہیں۔ پہلے نیٹ ورک میں آ جائیں آپ مہربانی کر کے، پھر آپ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ مثال کے طور پہ مجھے ایک نیو جاب ملی، تو میں نے اپنا آفس اپنے ایک دوست کو دکھانا ہے جو کہ اس وقت آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، تو میں اپنے آفس کی پکچرز لوں گا، اس کی ویڈیو بناؤں گا اور اپنے دوست کو سینڈ کر دوں گا۔ تو میں نے اس سے یہ انفارمیشن شیئر کی نا، انٹرنیٹ کے ذریعے کی، تو انٹرنیٹ ایک نیٹ ورک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو نیٹ ورک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیٹ ورک اینڈ کمیونیکیشنز، کمیونیکیشن کہتے ہیں رابطے کو۔ دیکھو بیٹا، نیٹ ورک بنے گا، نیٹ ورک ہوگا تو رابطہ ہو سکتا ہے، نیٹ ورک کے بغیر رابطہ ناممکن ہے، بغیر نیٹ ورک کے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک اور رابطہ ہو سکتا ہے، کمیونیکیشن کہتے ہیں رابطے کو۔ ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے نیٹ ورک کے ذریعے اور ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے وداؤٹ نیٹ ورک۔ نیٹ ورک کے ذریعے کمیونیکیشن کب ہوتا ہے؟ نیٹ ورک کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتا ہے جب آپ انڈائریکٹلی کمیونیکیشن کرتے ہو۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ کمیونیکیشن، آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہو ہاں بھائی کیا حال چال ہے، ٹھیک ہو؟ ہاں جی میرا گلا خراب ہے۔ آپ نے اس کو ڈائریکٹلی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ نے اس سے کمیونیکیٹ کر لیا، رابطہ کر لیا، شیئرنگ کر لی، انفارمیشن شیئرنگ کر لی۔ تو کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے معلومات کا تبادلہ، رد و بدل، ایک دوسرے سے معلومات شیئر کرنا، اس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن۔ آپ نے کچھ اپنی بات بتائی، کچھ اس کی سنی، یہ ہے کمیونیکیشن۔ تو کمیونیکیشن سکلز اچھے ہونا ضروری ہیں اگر آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے۔ ایسے آپ لوگ کبھی جب بڑے ہوگے نا، جابس کے لیے جاؤ گے تو آپ لوگ دیکھو گے، وہ کہیں گے ہم اس بندے کو رکھیں گے جس کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بندے سے بات کرتا ہے نا، تو اس بندے کو کنونس کرنے کی اس میں پاور ہے، وہ اتنے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے کہ اگلا بندہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اس کی بات اثر کرتی ہے۔ کوئی چیز آپ نے بیچنی ہے، آپ کہو گے بھائی لینی ہے تو لو، نہیں تو چلو دوڑو، میرے پاس اور کوئی کسٹمر آ جائے گا۔ تو ایسے رویے سے جب آپ ایسے بات کریں گے، کسی نے لینی ہے نا، وہ پھر بھی نہیں لے گا۔ پاور تب ہے، آپ لوگ اچھے انسان، اچھے بزنس مین، اچھے جو ہے نا کمیونیکیشن سکلز آپ میں تب آ سکتی ہیں کہ جب کوئی بندہ جو ہے نا اس نے چیز خریدنی نہیں ہے، وہ ایسے ہی بس جناب پنگا لینے کے لیے پوچھ رہا ہے یہ چیز کتنے کی ہے۔ آپ نے اس سے اتنے اچھے طریقے سے بات کی کہ وہ بندہ چیز خریدنے نہیں آیا تھا، لیکن آپ نے اس سے ایسے سحر انگیز کر لیا، اس کو ایسی اپنی باتوں کے جادو میں آپ نے اس کو ڈول دیا کہ وہ بندہ چیز خریدنے پہ آمادہ ہو گیا اور وہ ایک کے بجائے 2 خرید کے چلا گیا۔ تو اچھے کمیونیکیشن سکل ضروری ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات چیت کرنا لوگوں کو سحر انگیز کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ گڈ ہے، یہ اچھا ہے، یہ بندہ سچ بولتا ہے، یہ بندہ صحیح بات کرتا ہے، اس نے بڑے پیارے۔ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے بات کریں گے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے قریب آئیں گے، آپ کی بات مانیں گے، آپ کی بات میں اثر پڑے گا۔ تو نیٹ ورک اینڈ کمیونیکیشنز، یہاں پہ جو ہم کمیونیکیشنز کی بات کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں، یہاں پہ ہم نیٹ ورک کے ذریعے کمیونیکیشنز کی بات کریں گے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو چیپٹر کا نام اچھے طریقے سے سمجھا دیا۔ آپ لوگوں کا کام کیا ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کے مین پوائنٹس، جو کہ پہلا انٹروڈکشن ہے، یہ پیراگراف پڑھنا ہے، تھورولی ریڈ کرنا ہے،
کیونکہ میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں پڑھانا چاہوں گا جو آپ لوگوں نے پہلے ریڈ نہ کی ہو. پہلے سے آپ ریڈنگ کریں گے نا جو ٹاپک ہم نے پڑھنا تو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے گا. تو یہ پہلا پیراگراف جو کہ انٹروڈکشن کا ہے یہ آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے. اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا. ٹوٹل آپ لوگوں کے چیپٹرز ہیں 1 2 3 4 5 چیپٹرز ہیں. اور یہ جو نشان لگا ہوا ہے فرسٹ ٹرم کا اتنا آپ کا فرسٹ ٹرم کا سلیبس ہوگا انشاءاللہ. باقی 5 چیپٹرز ہم نے پورے سال میں پڑھنے ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. یہ آپ چیپٹرز کے نام وغیرہ دیکھ لیں, اپنی بک وغیرہ دیکھ لیں. آج کا دن بس اسی میں تھا, میں نے آپ کو چیپٹر کا نام ڈیٹیل میں سمجھا دیا ہے. اب مزید اس کی جو ہے نا باتیں ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.